الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج ہم امام الانبیاء فخر دو عالم سید الاولین والآخرین ساقی کوثر شافی محشر سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معجزات کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمیں محبت ہے اس میں ترقی عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے امام الانبیاء بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، اور اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے بعد سب سے زیادہ عزت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقتاً فوقتاً ہاتھوں سے اللہ نے ایسی خلاف عادتیں ظاہر فرمائی کہ دنیا دیکھ کر آج بھی حیران رہتی ہے۔ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، نبوت سے پہلے اگر اس کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیزیں ظاہر ہو جائیں جو انسان کے خلاف عادت ہے تو اس کو ارہاس نبوت کہا جاتا ہے، اور جب انسان نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا جاتا ہے، تو نبوت کے بعد اگر نبی کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیزیں ظاہر ہوں جو خلاف عادت ہوں تو ان کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا لیکن اس آدمی کی زندگی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، اگر اس کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیزیں ظاہر ہوں جو ظاہراً خلاف عادت ہوں تو ان کو کرامت کہا جاتا ہے۔ آج ہم حضور علیہ السلام کے معجزہ کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، حضور علیہ السلام وہ مقدس باعزت ذات ہیں۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، حضور کے صحابہ بھی خندق کھودنے میں مصروف نظر آتے ہیں، آقا علیہ السلام بھی خندق کھودنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جماعت صحابہ پر ایسی قیادت فرمائی کہ کارکن بھی کام میں اگر شریک ہیں تو قیادت بھی ساتھ کام کے اندر شریک ہے۔ صحابہ کرام بڑے شوق سے خندق کھود رہے ہیں۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آتا ہے، یا رسول اللہ، خندق تو ہم کھود رہے ہیں، کفار و مشرکین اور منافقین سے ہماری لڑائی ہونے والی ہے، لیکن یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے میرا یہ حال ہو چکا ہے۔ وہ صحابی اپنے پیٹ سے دامن اٹھاتا ہے، حضور کو اپنا پیٹ دکھاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، بھوک کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا ہے۔ قربان جاؤں ایسے قائد پر۔ حضور علیہ السلام نے صحابی کو تسلی دی کہ اللہ رب العزت ان قریب ہم پر وہ وقت لائے گا کہ اللہ ہماری بھوکوں کو ختم کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی ہم پر انعامات کی بارش برسائے گا۔ یاد رکھ صحابی، صرف تو اس میدان کے اندر، اس لشکر کے اندر اکیلا بھوکا نہیں ہے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدید بھوک اور پیاس کی حالت میں تم صحابہ کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے پیٹ مبارک سے دامن اٹھایا، صحابی نے حضور علیہ السلام کے پیٹ کی زیارت کی، جب دیکھا تو آقا نامدار علیہ السلام نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ اگر قائد محترم کا کارکن بھوک کی وجہ سے پیٹ پر ایک پتھر باندھے ہوئے ہے تو قائد محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی حالت میں ہیں، حضور کے صحابہ بھی بھوک کی حالت میں ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی جسے دنیا حضرت جابر کے نام سے جانتی ہے، حضرت جابر نے حضور کے پیٹ کی زیارت کی کہ اللہ کے رسول نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ جناب جابر کو چین نہیں آیا، جناب جابر کو سکون نہیں آیا، وہ فوراً دوڑتے ہوئے اپنے گھر کے اندر گئے، بیوی کو حال بتایا کہ آج اللہ کے نبی نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ بیوی نے کہا جابر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھر کے اندر ایک بکری کا بچہ کھڑا ہے، ہم اسے ذبح کرتے ہیں، سالن پکاتے ہیں، میں آٹا گوندتی ہوں، 2-3 بندوں کے لیے روٹی پکاتی ہوں، اے جابر تم جاؤ اللہ کے نبی کے پاس دعوت دے کر آؤ۔ یا رسول اللہ آج جابر کی تمہارے لیے گھر کے اندر دعوت کا انتظام ہے، قبول فرمائیے۔ چنانچہ حضرت جابر نے گھر کے اندر بکری کے بچے کو ذبح کیا، بیوی نے سالن پکایا، روٹی کے لیے آٹا گوندھا گیا۔ حضرت جابر دوڑ کے آتے ہیں حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ آج مجھ غریب کی طرف سے، مجھ فقیر کی طرف سے، مجھ ایک خادم کی طرف سے یا رسول اللہ آج آپ کو دعوت ہے، جابر آج آپ کے لیے گھر کے اندر کھانے کا انتظام کر چکا ہے۔ حضور علیہ السلام اس سے یہ نہیں پوچھتے، فوراً صحابہ کرام کی طرف رخ انور کرتے ہیں، صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں او صحابہ کرام کی جماعت، آج تمہیں جابر بن عبداللہ کی طرف سے گھر کے اندر دعوت کا انتظام ہے، سب صحابہ چلو حضرت جابر کے گھر کے اندر چلتے ہیں۔ حضرت جابر بڑے پریشان ہیں کہ اللہ کے نبی نے تو تقریباً 1400 صحابہ کو دعوت دے دی ہے، حالانکہ گھر کے اندر محققین نے یہ بھی تحقیق کی کہ جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر جو بکری کا بچہ تھا، اس بکری کے بچے کے گوشت کا وزن تقریباً 2.25 کلو یا 2.5 کلو تھا۔ اتنا تھوڑا سا گوشت گھر کے اندر سالن پکایا گیا، حضور نے 1400 صحابہ کی دعوت کر دی ہے۔ جابر پریشان ہو کر بیوی کے پاس آتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی کو اطلاع دی، یا رسول اللہ 2-3 بندوں کے کھانے کا انتظام ہے، آپ بھی تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ جو آپ کے وہ شدید بھوکے صحابی ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لائیے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام کی جماعت کو دعوت دے دی کہ سب صحابہ چلو جابر کے گھر میں۔ بیوی کہتی ہے جابر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ نے تو اللہ کے نبی کو بتلا دیا، یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے صرف 2-3 بندوں کے کھانے کا انتظام کیا، اب اللہ کا نبی جانے، اللہ کی ذات جانے، آپ نے تو ساری حقیقت بتلا دی، جابر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت جابر کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، 1400 صحابہ وہ بھی حضرت جابر کے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا جابر جو تمہاری بیوی نے گھر کے اندر وہ بکرے کے گوشت کا سالن بنایا ہے وہ میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ حضرت جابر وہ سالن حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کچھ پڑھتے ہیں، کچھ وظائف پڑھتے ہیں، پڑھ کر اس سالن کے اندر پھونک مارتے ہیں۔ آقا نامدار علیہ السلام نے اس سالن کے اندر اپنا لعاب دہن ملا دیا تو اللہ نے سالن کے اندر بھی برکت پیدا فرما دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ جابر اپنی گھر والی کے پاس وہ جو آٹا گوندھ چکی ہے روٹی پکانے کے لیے وہ بھی مجھ محمد کی خدمت میں لے آؤ۔ چنانچہ جابر وہ گوندا ہوا آٹا بھی حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے گوندے ہوئے آٹے کے اندر بھی اپنا لعاب دہن ملایا اور فرمایا کہ جاؤ اب یہ سالن بھی انشاءاللہ 1400 جماعت کو پورا ہو جائے گا، 1400 صحابہ کرام سیر ہو کر کھانا کھائیں گے انشاءاللہ، پھر بھی تمہارا سالن ختم نہیں ہوگا، اور 1400 صحابہ کرام تمہاری یہ جو جو کے آٹا ہے گوندا ہوا جو مختصر ہے جو 3-4 بندوں کے لیے آپ نے آٹے کا انتظام کیا ہے، یہ بھی 1400 صحابہ کرام روٹی کھائیں گے، پھر بھی تمہارے آٹے کے اندر کمی نہیں آئے گی۔ چنانچہ جب سالن تیار ہو گیا، روٹی پکا دی گئی تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے صحابہ کرام کی جماعت کے اندر سالن چلانا شروع کیا۔ تمام صحابہ نے سالن استعمال کیا، روٹی کھائی۔ روایات میں ملتا ہے کہ وہ جو 2.25 کلو یا 2.5 کلو گوشت تھا
1400 صحابہ نے سیر ہو کر روٹی بھی کھائی، سالن بھی کھایا، پھر دیکھا گیا کہ سالن جیسا کہ جیسا تھا ویسا کہ ویسا موجود ہے، اس سالن کے اندر ایک ذرے کے برابر کمی نہیں آئی۔ اور روٹی کو دیکھا گیا تو روٹی بھی ویسی کی ویسی موجود ہے۔ 1400 صحابہ بھی سیر ہو کر سالن بھی کھا چکے، روٹی بھی کھا چکے، آقا انعامدار بھی سالن کھا چکے، روٹی کھا چکے، پھر بھی سالن اور روٹی ویسے موجود ہے جیسا کہ شروع کے اندر موجود تھی۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ ایک واقعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصراً اور عرض کرتا ہوں۔ حضرت جابر یہ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکروز آدمی تھے، غزوہ احد کے اندر یہ شہید کر دیے گئے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے جانشین ہوئے تو وہاں کے لوگوں نے، قرض خواہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اپنے والد کا قرضہ ہمیں جلدی سے ادا کرو۔ حضرت جابر حضور کی خدمت میں آتے ہیں، یا رسول اللہ میں جابر تو بڑا پریشان ہوں، والد تو دنیا سے رخصت ہو گئے، والد نے لوگوں کا بہت قرضہ دینا تھا، اب میرے پاس تو کچھ ہی نہیں ہے، کھجوروں کا باغ ہے، آپ وہاں تشریف لائیں، برکت کی دعا کر دیں، اللہ رب العزت آپ کے قدموں کے صدقے سے شاید اس باغات کے اندر، اس باغ کے اندر ایسی برکتیں نازل کرے، ایسی رحمتیں نازل کرے کہ میرے والد کا قرضہ ادا ہو جائے۔ روایات میں ملتا ہے حضور علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو اپنے ساتھ کیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ کے اندر گئے، کھجوروں کے باغ کے اندر جا کر اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی دربار کے اندر، یا باری تعالی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے باغ میں برکت عطا فرما، حضرت جابر کے باغات کے پھلوں کے اندر رحمت نازل فرما، وافر مقدار میں پھل عطا فرما کہ اس کے والد کا قرضہ بھی ادا ہو جائے اور اس کے لیے بھی کھجور بچ جائے۔ حضور دعا فرماتے ہیں، دعا کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں، کچھ وقت گزرتا ہے، وہ کھجور کے درخت ہیں، کھجوریں لے کر آتے ہیں، پھل آ جاتا ہے، حضرت جابر نے اس کھجوروں کے درختوں سے پھل اتارے، ڈھیر لگا دیے، حضور علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ تشریف لائیں، باغ کا پھل اتر چکا ہے، مجھ جابر کو صرف اتنا امید ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید میرے والد کا قرضہ ادا ہو جائے، اگر میرے والد کا قرضہ ادا ہو جائے یہ بھی میرے لیے غنیمت ہے، مجھے پھل اس سے بھی تھوڑا سا کم نظر آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، واہ کیا خوش نصیب ہے جابر جس کے باغ کے اندر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم مبارک قدم رکھتے ہیں، جس کے باغ کے لیے اللہ کے نبی نے اللہ کی دربار کے اندر اس باغ کی برکت کے لیے، خیر و برکت کے لیے اللہ کی طرف سے دعا کرتے ہیں۔ حضور تشریف لاتے ہیں، باغ کے اندر نظر دوڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر کھجور کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کھجور کے ایک ڈھیر پر تشریف رکھ کر بیٹھ گئے، کھجور کے ایک ڈھیر کے قریب بیٹھ گئے، حضرت جابر کو فرمایا بلاؤ اپنے والد کے قرض خواہوں کو، مجھ محمد کے ہاتھوں سے وہ کھجوریں وصول کریں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن جابر، حضرت عبداللہ کے جو وہ قرض خواہ ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے کھجوروں کو تقسیم فرما رہے ہیں، کھجوروں کو تقسیم کرتے رہے حتیٰ کہ حضرت جابر کے والد کے جتنے قرض خواہ تھے تمام کے تمام پورے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام جس ڈھیری کے قریب بیٹھے تھے وہ ڈھیری ویسی کے ویسی موجود رہی، باقی ڈھیریاں تو موجود ہی تھی، حضور علیہ السلام جس ڈھیری پر بیٹھے تھے تقسیم کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی برکت ایسی تھی کہ اس ڈھیری میں سے جب تمام قرض خواہ پورے ہو گئے تو حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے اس ڈھیری کو دیکھا، مجھے ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ اس ڈھیری میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی، پورا باغ مکمل پھل تمام کے تمام موجود ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا قرضہ بھی ادا ہو جاتا ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوتی۔ قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اللہ نے جن کے ہاتھوں پر ہزاروں کی تعداد میں معجزات ظاہر فرمائے، اللہ رب العزت
ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔